اس طرح لوگوں کو تراویح میں اور نفل میں فرق چھوڑ دو، ان کی اپنی رائے کی، لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اور ابو درداء سے امام کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا، مدینہ منورہ میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت تھا، دلیل تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک دلیل اہل مدینہ کا عمل، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں خلفاء رہے ہیں، جو اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خلافت راشدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، کوفہ تشریف لے آئے تھے، اس لیے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ خلافت راشدہ کا آخری حصہ تھا۔ مثبت سوچ تھی امت پہ غالب، کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں بھی صحیح ہے، یوں بھی صحیح ہے۔ یہ تو وہ سطح ہے جو عوام میں پیش آتی ہے۔ اب اس سے اوپر کی سطح پہ اٹھ کے جائیں نا، جہاں معاشی مسائل پیش آتے ہیں، جہاں قضاء اور عدالت کے مسائل، ملکی قوانین ہیں، ان ملکی قوانین میں پہنچ کے مجتہدین کا اختلاف زبردست نفع دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم جب مجھے آ کے بتاتے ہو کہ ایک صحابی نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ امت کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آزادی کی وجہ سے حرمین شریفین میں لوگ جاتے تھے، جو نماز جس طریقے سے پڑھتا تھا ٹھیک پڑھتا۔ پھر لوگوں نے حکومتوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ائمہ مقرر کر دیں، تو کوئی حرج نہیں، شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھو، حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھو، کیا حرج ہے؟ 4 مصلے اس طرح بن گئے۔ عثمانیوں نے اس کو بالکل آرگنائز کر دیا تاکہ کوئی آدمی دقت محسوس نہ کرے۔ مثلا ہمارے نزدیک فجر کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے افضل، جیسے طلوع آفتاب میں بس 15-20 منٹ رہتے ہوں تو فجر پڑھ لی جائے زیادہ اچھا، عورتیں جلدی پڑھ لیں، اندھیرے میں مرد دیر سے پڑھ لیں۔ شافعی حضرات نے کہا نہیں، فجر کی نماز شروع کرنی چاہیے صبح صادق سے اور ختم کرنی چاہیے سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 5-7 منٹ پہلے، تو کم سے کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے تھے لوگ، اتنی طویل نماز ہی پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور ایک رکعت میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ نحل پوری پڑھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل فجر کی پڑھاتے تھے کہ سلام پھیرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سورج دیکھتے تھے کہ کہیں طلوع تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اتنی لمبی نماز پڑھائی تو لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو کسی نے کہا امیر المومنین سورج طلوع ہو گیا، تو پھر ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، سورج بھی دیکھ لیتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حکمت کے ساتھ جواب دیا نا، فرمایا یہ بھی گواہ رہتا ہماری عبادت میں۔ تو اس لیے ایسی چیزیں ہوتی تھی اور امت نے اس کو مثلا شافعیوں کے نزدیک زکوٰۃ اپنے شہر کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی جا سکتی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی، اس لیے اپنے شہر میں زکوٰۃ خرچ کرو۔ حنفی فقہاء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہیں بھیجی لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلسری ہو، امت میں جہاں بھی جس جگہ جس مہینے میں ضرورت ہے خرچ کرو، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے۔ تو اسی طرح مسلح قائم ہو گئے۔ نادر شاہ کا جب دور آیا، نادر شاہ بڑا دماغ تھا، یہ نادر شاہ، رنجیت سنگھ، بابر، یہ ایسے دماغ تھے جو سلطنتوں کے بانیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ تو سکھ نالائق نکلے، رنجیت سنگھ کی قدر نہیں کر سکے، وگرنہ رنجیت سنگھ نے جو حکومت بنائی تھی، آپ کو پتہ ہے انگریزوں سے سب سے آخر پہ پنجاب فتح ہوا ہے، انگریز نہیں فتح کر سکے۔ 1850 یا 51 میں جا کر انہوں نے کہیں پنجاب کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ یہ بڑا دماغ ہے۔ پنڈی، یہ جو کینٹ ہے، اس کینٹ میں سکھوں کی چھاونیاں تھیں۔ انگریزوں نے 1851 کی رپورٹ یہاں کی لکھی جب پتہ کیا کہ پنڈی کینٹ میں اس وقت جو مہر لگا کر چھوڑ دیے گئے ہیں شیر، وہ 50
شیر ہیں یا 52 ہیں، یہ فگر لکھی ہے انہوں نے. پنڈی میں اتنی یعنی جنگل ہوتے تھے. تو نادر شاہ بڑا دماغ تھا. نادر شاہ نے خط لکھا خلافت عثمانیہ ترکوں، اور انہوں نے کہا ایران میں جو صفوی انقلاب آیا ہے اور ایران میں جبرن جو اہل سنہ کو مٹا دیا گیا ہے اور پہلی شیعہ سٹیٹ قائم ہو گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ایران کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کریں. ایران کو فتح کریں، ایک ٹکڑا ترک لے جائیں، ایک بلخ اور بخارا کے ساتھ جو مغلز کو ملتا ہے وہ لے جائیں، ایک ہم افغانستان میں شامل کر دیں گے، اور اگر ایران باقی رہا تو یہ قیامت تک کے لیے آپ اس خطے میں امن کے مسائل کو امن تباہ ہو جائے گا. یہ اس نے لکھا. خلافت عثمانیہ مان گئی، ان کا بالکل ٹھیک ہے، تم اگر اس پہ مغلوں کو راضی کر لو تو ہم بھی ساتھ. مغل زوال میں نادر شاہ ڈرتا تھا. خط لکھے اس نے کئی ایک، حتیٰ کہ لاہور آیا، صوبیدار سے ملا. اس نے کہا یار میں لاہور آ گیا ہوں، میرے خط کا جواب تک یہ مغل نہیں دیتے. اس نے کہا جی مغلوں نے کیا دینا ہے، جہاں شہزادے دن کو 12 بجے ظہر کے وقت سو کے اٹھتے ہوں، ساری رات پیتے پلاتے ہوں، وہ مغل نہیں رہے جو کبھی اورنگزیب کے زمانے. اسے پھر بھی ڈر تھا. جب دلی گیا ہے تو دلی سے یہ تجویز پیش کی. اس نے کہا یوں کرو، ایران کو تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ جو انقلاب جبر کی بنیاد پہ آیا اسے ختم ہونا چاہیے. تو مغلوں نے آنا جیسے کمزور سلطنتیں ہوتی ہیں، تو پھر اسے بتایا گیا کہ آپ واپس جا رہے ہیں اور کچھ سپاہی قتل ہو گیا. اس کا کوئی حرج نہیں، فوج میں ہو ہی جاتا ہے، ہمیں امن رکھنا ہے. اگلے دن رات کو افواہ اڑ گئی دلی میں کہ نادر شاہ چلا گیا. نادر شاہ نے جب دلی کی صورتحال مغلوں کی دیکھی تو اس سے کہا فوری طور پہ شہر کا کنٹرول سنبھالو، اے بدماش زیادہ ہیں، دھوکے باز زیادہ ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہمیں مار دیں. تو فوج نے کنٹرول سنبھال لیا. افواہ اڑ گئی کہ نادر شاہ چلے گئے. تو مغلوں نے جو عام پبلک تھی انہیں مار دیا سپاہیوں کو. اگلے دن پھر نادر شاہ کو جب دکھایا گیا کہ یوں آپ کے سپاہی مارے گئے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ لاشیں، اس نے کہا انہیں بھی مارو. اس پہ وہ قتل عام ہوا تھا دلی. پھر اس نے دوسری تجویز پیش کی عثمانی سلطنت. اس نے کہا اگر ہم نہیں ایران کو ضبط کر سکتے نا تو آپ پھر 5واں مسلح بھی بچھا دیں. جو علماء شیعہ کے کفر کے قائل نہیں ہیں ان کی خاطر اب 5واں مسلح بھی بچھا دیں، سب کو ایک جگہ جمع کر دیں، وگرنہ آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آئے گی. یہ 5ویں مسلح کا ذکر ہم نے تو اس میں پڑھا تھا انڈیا آفس لائبریری میں. جو چیزیں ہیں نا وہ پڑھنی چاہیے. اب وہ برٹش لائبریری ہو گئی ہے. برٹش لائبریری کا ریکارڈ کبھی آ جائے سامنے، پھر پتہ چلے کہ مغلز کیا تھے، اور پھر پتہ چلے کہ سیاسی سوچ کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 مہینے سے زیادہ ہم نے اس لائبریری میں گزارے. صبح جاتے تھے اور دوپہر کو وہیں کھانا کھا لیا، مچھلی ایک کھا لی اور کیا، اور شام کو واپس آ جاتے تھے. 5 مہینے 5.5 مہینے وہاں گزارے. اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ پڑھا نہ ہو. وہاں دیکھیں یہ ساری اب ایک کتاب چھپ گئی ہے، گورے نے لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے اس نے ذکر کر دیا. یہ 5ویں مسلح نادر شاہ کا، کہ اس نے عثمانیوں کو کہا تھا کہ امارت عثمانیہ وہاں 5واں مسلح بنا دے. امارت عثمانیہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تاتاری علماء اور ماتریدی، اور وہاں ایک اور علاقہ ہے تاتاری اور ماتریدی علماء جو تھے یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا. بس 4 مسلح کافی ہیں. یہ ہے اس کی مختصر سی تاریخ. لیکن اس کے بعد جب محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا تو انہوں نے سارے مسلح ختم کر کے صرف حنبلی مسلح اپنا رکھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہابیت کو ہم دنیا میں پھیلائیں گے. پچھلے 1200 سال سے جو آزادی لوگوں کی مذہبی ہوتی تھی اسے انہوں نے چھین لیا. اس مذہبی جبر اور تسلط کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سعودیز کا نصاب منگوائیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں،
وہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، جہنمی، معاذ اللہ۔ کہ اب سعودیہ میں جو بھی جاتا ہے حج اور عمرے پہ، وہ کتابیں دیتے ہیں نا، پمفلٹ چھپے ہوئے، اس میں دیکھو اپنا عقیدہ لکھتے ہیں وہابی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے، اور اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں یہ عقیدہ۔ یہ وہ جبر ہے وہابیت کا جو پوری دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اب بھی۔ اب جب آ گئی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تذکرہ، تو اتنی سی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اصول پہ بات کرو، والدین کو ایک طرف کر کے۔ جس آدمی تک نبوت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا وہ جہنمی ہے، یعنی رسول پہ آؤ۔ آسٹریلیا میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، 15 برس کی عمر میں مر گیا، اس تک اسلام پہنچے ہی نہیں، اب وہ جہنم میں جائے گا؟ ہمارا تو اصول نہیں ہے۔ ہم علم کلام میں ماتریدی ہیں، اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتایا ہے، اشاعرہ اشعری ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جس میں ہم لوگوں نے ماتریدیت سے اشعریت کی طرف آئے ہیں۔ اور اشعری کہتے ہیں، امام رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسالت کا پیغام نہ پہنچے۔ اللہ ایک جگہ کہتا ہے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ قیامت میں تم، اللہ کہتا ہے میرے مفہوم اس کے کہ میرے خلاف اٹھ کے کھڑے نہ ہو جانا کہ اللہ تیرا تو رسول ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے خلق پہ اعتراض سے انہیں جہنم سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے فرمایا کہ حجتم بعد الرسل، جب رسول بھیجتے ہیں پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ جو نافرمان ہے اس کو سزا دے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تو بہت وسیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو اس کی اپنی زبان میں پیغام نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں۔ اور اصول کی بات ہماری یہ ہے، آسٹریلیا میں لڑکا مر گیا 16 سال کا، اسے اسلام کی خبر نہیں، کیوں جہنم میں جائے گا یار؟ وجہ کچھ ہوش کرو۔ چائنا میں ایک لڑکی بالغہ تھی، 13 سال کی عمر میں مر گئی، چائنیز زبان میں اسلامی نہیں بول، جہنم کیوں جہنم میں جائے گی؟ وجہ رسالت کا پیغام پہنچے، پھر وہ سمجھے، پھر وہ انکار کرے، اب کافر ہوا۔ ہم ڈکشنری میں اسے کافر کہہ سکتے ہیں، وہ جو 13 سال کی لڑکی ہے اور 16 سال کا آسٹریلیا کا لڑکا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک شرعاً، ہمارے نزدیک وہ کافر نہیں ہوگا۔ کیا اس کا جنت میں جائے گا؟ اس پہ ہمارے علماء کا اختلاف، کچھ کہتے ہیں جائے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں مٹی میں ملا دیے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں اگر اس نے انسانی حقوق میں گڑبڑ کیا ہے تو خدا اس سے حساب لے گا، اس کے بعد ختم۔ لیکن سب متفق ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ جس تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہابی یہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کی طرف چلیے اور جتن کیجئے، پہنچیے سیدنا مسیح علیہ السلام تک، تو یہ درمیان کا 600 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 623 ہجری میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 610 ہجری میں غالباً بس 600 سال کا بنتا ہے عرصہ۔ اس 650 سال میں کوئی نبی نہیں آیا، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں مرے ہیں جن تک نبوت کا پیغام نہیں پہنچا، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اربوں اور کروڑوں آدمی جہنم کی نظر ہو گئے؟ پیغام ہی نہیں پہنچا۔ پیغام نہ پہنچنے کا یہ حال تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سسر، اور یہ عشرہ مبشرہ میں جو حضرت سعید رضی اللہ عنہ آتے ہیں، ان کے والد زید اپنی ہتھیلیاں، ہم ایسے سجدہ کرتے ہیں الٹی ہتھیلیاں رکھتے تھے بیت اللہ میں، سجدے میں گر جاتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے اے رب تیرے تک پہنچنے کی راہ تیری قسم ہے، اگر آگ کا سمندر تیرے اور میرے درمیان ہوتا میں کود پڑتا تجھ تک پہنچتا۔ روتے تھے، کہتے تھے اللہ کہاں، اللہ تیری راہ کدھر ہے؟ ایک دن
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ جا رہے تھے نبوت سے پہلے. تو آپ نے کہا چچا کھانا کھا لیں. تو اس نے کہا میرے بھتیجے کھولو کھانا. جب کھولا تو گوشت پکا ہوا تھا. کہنے لگے اگر بتوں کے نام پہ گوشت ہے تو میں کبھی نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بتوں کے نام پہ میری بیوی نے نہیں پکایا. خدیجہ رضی اللہ عنہا پھر کھانا کھایا. اللہ کی راہ کی اتنی جستجو اور کوشش تھی. انتقال کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے تھے. ورقہ بن نوفل جس کے پاس آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے گئی تھی, انہوں نے کہا لیتنی حیّن, کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتا. جب تیری قوم تجھے مکہ سے نکالے گی تو مجبور ہو جائے گا. آپ کو بڑی حیرت ہوئی. اپنا وہ مخرج ہی ہے, مجھے نکالیں گے مکہ والے, کیوں؟ اس نے کہا حاضر الناموس الذی نزل اللہ علیہ موسیٰ, یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا, اور جب بھی یہ فرشتہ کسی پہ وحی لے کے آتا ہے قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. زید کے بارے میں تو سعید رضی اللہ عنہ پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا, آپ کی نبوت سے پہلے وہ چلے گئے. آپ نے کل بتاؤں گا. اگلے دن آپ نے فرمایا میں نے ان دونوں کو جنت میں دیکھا ہے, سفید لباس میں ٹہل رہے تھے. پادریوں کا جو لباس ہوتا ہے نا سفید, یہ ہم کہتے ہیں اصول پہ آؤ یار. یہ 600 سال والے سارے جہنمی ہو گئے, چائنیز سارے جہنمی ہو گئے, آسٹریلیا والے, امریکہ جب تک دریافت نہیں ہوا تھا اسلام کے پیغام, سب جہنمی. کیا ظلم کرتے. ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی انہی میں تھے جن تک پیغام رسالت نہیں پہنچا تھا. اب ان کے ساتھ جہنم میں تو جائیں گے نہیں. آگے کیا ہوگا اللہ پہ چھوڑ, اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں نہیں جہنمی. یہ جو وہابیت پوری دنیا پہ مسلط کرنے کی تیل کی دولت کے ذریعے ہے نا, یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے سب ختم کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزار برباد کر دیے, جگہیں توڑ دی, تاریخ پوری ختم کر دی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نماز پڑھی تھی. پچھلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گئے تو ہم نے دیکھ کے افسوس ہوا, وہاں پہ ٹائروں والے کی دکان ہے, اور دکان ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں حضرت نے نماز پڑھی تھی, اس جگہ کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا, مٹا دیے سب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں کہاں گئی؟ عثمانیوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو سجانے کے لیے ہیرے, عثمانی امیر جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو انہوں نے کہا جوہریوں کو بلاؤ. جوہری بلائے گئے. ان کا بولو سب سے اچھا ہیرا. انہوں نے کہا جی 80,000 تولے سونا ہے اس کی قیمت, اس کا پرواہ نہیں, لاؤ. لایا گیا اور جا کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھ دیا. بس روئے اور باہر آ گئے, کہنے کے زندہ ہوتے میں اپنی سلطنت پیش کرتے. یہ محبت کی باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے یہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا ہے, سلطان محمد فاتح نے کہا اس کو ٹھیک کرو. پتہ تو ہو گیا تھا, وہ ٹھیک ٹھاک کر لیا, بازاریں وغیرہ, بازار سڑکیں جب بن گئی تو آئے, انہوں نے پہلی تقریر کی. انہوں نے کہا وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس شہر سے گورنمنٹ کو جتنا نفع تاجروں کو اس سے وصول ہوگا اور جو ٹیکسز لگائیں گے یہ سب کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان. 1921 تک سارے استنبول سے جتنے عثمانیوں کو پیسے ملتے تھے, نفع ہوتا تھا, مدینہ منورہ لوگوں کو مفت پیسے بانٹتے تھے. کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. انہوں نے آ کے نظام بگاڑے, خراب کیے. بھیا روزے کا مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ سب کو سمجھنا چاہیے. 11 مہینے جو نوکری کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس میں سے اتنا بچا لیں کہ وہ 1 مہینہ کام نہ کریں تو ان کو کفایت کر جائے. مزدور کیوں 12 مہینے کام کرتا ہے؟ شیڈیولڈ لائف نہیں ہے نا, منظم زندگی نہیں ہے نا. جب تک منظم زندگی گزارنے کی تربیت نہ ہو کام نہیں چلتا. فقہا لکھتے ہیں کہ 11 مہینے مزدوری کرے اور بچائے تاکہ 12واں مہینہ آسانی سے گزرے. پھر وہ لکھتے ہیں فقہا مسائل میں کہ مالک کو چاہیے کہ جو مزدوروں کی ٹف ایکسرسائز اور چیزیں ہیں
انہیں چاہیے کہ وہ فجر کے بعد شروع کر کے اور دوپہر سے پہلے اسے ختم کر دیں، انہیں بھی چاہیے کہ نرمی کریں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مزدور ایسا ہے کہ اس سے ڈر ہے بے ہوش ہو جائے گا، روزہ رکھ لیا شدید، تو اضطرار کی جتنی کیفیتیں ہیں ان سب میں شریعت کا حکم بدل جاتا ہے۔ یہ اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں انسانوں پہ سختی آتی ہے نا، تکلیف، شریعت اپنا مزاج نرم کر دیتی ہے۔ جتنی یہاں سختیاں بڑھیں گی شریعت مسئلہ اتنا ہی آسان کر دے گی۔ یہاں اتنی سختی ہے کہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، شریعت کہتی ہے سور کا گوشت کھا لو پر مرو۔ یہ اس کی مشہور مثال ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، شریعت نے اسی لیے یہ حکم رکھے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت کہتی ہے اچھا لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ اس طرح کا کوئی آدمی خودکشی پہ آمادہ ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مر جائے گا، خودکشی کر لے گا، شریعت کہتی ہے اچھا تم سود پہ پیسے لے کے اگر کچھ کر سکتے ہو وہ کر لو، مرو نہیں۔ جہاں جہاں اضطرار کی کیفیت پیش آتی ہے شریعت اپنا حکم بدل دیتی ہے۔ کسی شخص کو ڈر ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بدکاری میں پڑ جائے گا، شریعت کہتی ہے اس سے پہلے کے جو مرحلے ہیں وہ تمہارے لیے درست ہیں۔ یہ درست نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ جا کے کسی غلط جگہ پہ تعلق کا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے، مزدور مرتا ہے جون جولائی کی گرمی میں، بے ہوش ہوتا ہے، شریعت کہتی ہے روزہ توڑ لے، اس کی قضا کرے۔ انسان کی زندگی عزیز ہے۔ اے بھیا یہ جس نے بھی سوال لکھا ہے نا یہ ضرور پٹوانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ دیکھیے بھیا دو موقف ہیں، دونوں بیان کر دیتے ہیں مختصر، اور جو آپ ہماری رائے پوچھیے ہم جدھر ہیں ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیش آتی رہتی ہیں، تو شریعت کے جو مقاصد ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے کیا وہی طریقے رکھے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے دور میں تھے، یا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سائنس کی تعلق کی چیزیں ہیں نا، سائنس کی کتابیں ہر 10-15 سال بعد پرانی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سائنس کے نظریات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے وہی پکی چیز ہے، وہی سیمنٹ کا فرش ہے، وہی ماربل ہے جس پہ آدمی کھڑا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اور سائنس ہر 10-15 سال بعد کی کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں، ہر 10 سال بعد آپ 15 سال بعد کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ کہ اب تو میڈیسن کی کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں کہ پہلے یہ دوائی تھی تو اب یہ دوائی ہے، 15 سال پہلے سرجری یوں تھی تو اب یوں ہے۔ یہ سب ایسے ہی بچوں کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک شریعت پہ اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا طریقہ اس کا بدلنا ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ شریعت کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ذرائع بدلنے ٹھیک۔ علماء کی ایک پوری جماعت ایسی ہے جن کی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں پرانے طریقے ٹھیک۔ مثلا وہ اب بھی کہتے ہیں کہ حج کرنا ہو تو اونٹ پہ جائیں، کر لیں۔ اب بھی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 2 چادریں باندھنی چاہیے، اب بھی وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ننگے پاؤں پھرنا چاہیے۔ اور مقاصد شرعیہ پر پہنچنے کے لیے درمیان کا جو راستہ طے کرنا ہے وہ اسی طریقے کا قائل ہیں، اسی لیے وہ سخت برا مناتے ہیں اگر کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں یا ٹیبل پہ۔ سر سید کے کفر کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی تھی کہ کرسچان ہو گیا ہے اور چمچے سے کھانا کھاتا ہے، اور کرسچین ہو گیا ہے اور ٹیبل اور چیئر استعمال کرتا ہے۔ تو سر سید نے لکھ بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں چیئر کرسی پہ بیٹھے تھے اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہاں کیا خیال ہے؟ تو ہیں ایسے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی کرو، یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ہم نہیں کہتے۔ کہتے ہیں بالکل ٹیبل بھی یوز کرنا چاہیے، چیئر بھی یوز کرنی چاہیے، اور
چھری کانٹے ہی کے ساتھ کھانا چاہیے آدمی کو، ٹوتھ برش کا استعمال کرنا چاہیے، حرج کیا ہے؟ شریعت نے جو مقاصد متعین کیے ہیں ان تک پہنچنے کا ذریعہ اگر شریعت کے کسی نص سے نہیں ٹکراتا تو جائز، اصول کی بات۔ شریعت کے منصوص ہونے سے ٹکرائے گا ہم بھی اس کے قائل نہیں۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں مسجدیں کم ہیں تو لہٰذا جوئے خانے قائم کیے جائیں اور جوئے کے پیسے سے ہم مسجدیں بنائیں گے، مدارس بنائیں گے۔ ایک کہتا ہے میرے ہاسپٹل میں پیسے نہیں آتے لہٰذا کیا لفظ استعمال کریں، رنڈیوں کا ناچ ہوگا، یہ دلی کی پرانی اردو ہے، تو اس سے پیسے آئیں گے ہم کہیں گے یہ ذریعہ غلط ہے بھائی، نہ کرو۔ اللہ نے کوئی ضروری قرار دیا ہے مریضوں کا علاج، کیوں نہیں اگلی نسل کو گمراہ کرنے چلے، نہ کرو۔ یہ جو درمیان کا واسطہ اگر شریعت کے مطابق ہے بالکل ہمیں جدید چیزوں کو اپنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ کتنی چیزیں ایسی جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اب اونٹ نہ ملے تو پھر جہاز کا سفر چھوڑ دو، خط لکھوانا ہے مریدوں کو، اب 100 مرید بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں 100 خط لیے جائے، ایک لکھ کے اگر فوٹو کاپیئر کا استعمال ہے، فوٹو کاپی آپ یوز کر لیں، آپ ہمارا میلوڈی بھیج دیں، یہیں سے فوٹو کاپی کرا لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں فوٹو کاپیئر درست نہیں ہے، پرانی سیاہی، پرانی قلم دوات، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ پیچھے رہ جانے کا سبب ہے، اور مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا، 20-30 سال گزرتے ہیں تو وہی جو ادھر کھڑے تھے پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ 50-60 سال پہلے کسی نے لکھ دیا تھا کہ ٹی وی کا استعمال اگر اسلام کے لیے کیا جائے تو جائز ہے۔ اتنے لتے لیے اس وقت کے مولوی صاحبان نے، پورا مغربی پاکستان دینی قیادت اٹھ کھڑی ہوئی، یہ گمراہی ہے، یہ فلموں کا راستہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سن 50 کی یہ بات ہے، تو اب 67 سال کے بعد کیا ہوا؟ وہ سارے ہی جاتے ہیں، ان کے بیٹے بھی جاتے ہیں، اولادیں بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 2-4 چیزیں کوئی حرام رہ گئی ہیں نا یار، انہیں رہنے دینا، یہ نہ ہو کہ ہماری اگلی نسل کے یہ بھی جائے۔ پینٹ پہننا، دمشق کے علماء نے ارتداد کا فتویٰ لکھا، تو کوئی پہنے کا پینٹ تو مرتد ہو جائے گا۔ ایسے ہی یاد آیا، ہم دمشق بارہا گئے، حتیٰ کہ پوچھا وہاں کے علماء سے کہ کوئی رہ گیا ہے اس شہر میں جو پرانا لباس پہنتا ہو، ہر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ان کا کوئی نہیں رہ گیا۔ کہیں کوئی نظر آئے تو سمجھنا کسی گاؤں سے آیا ہے۔ تہران ابھی رمضان سے پہلے جانا ہوا، تہران میں ایک مرد و عورت ایسا نہیں ملا جس نے ایرانیوں کا لباس پہنا ہو جو کتابوں میں آتا تھا، جو نادر شاہ وغیرہ کے زمانے میں پہنتے۔ ہم پوچھا میاں کوئی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں رہ گیا، کوئی مرد و عورت نہیں، سب جینز اور سب پینٹس اور سب وہی، عورتیں اوپر جو بھی اوڑھ لیتی ہیں، چادر ادھر اوڑھ لیتی جو بھی، لیکن لڑکے ایسے ہی، مرد ایسے ہی ہیں سارے۔ ہم نے کہا کوئی ایک ان کا ہم نے تو اب دیکھا ہی نہیں۔ فرانس کا وہ اثر پڑا ہے، تہذیبیں بدلتی ہیں، تسلط، غلبہ، ثقافت، تعلیم تہذیب کو جنم دیتی ہے۔ واقعہ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، عام طور پہ علماء اسی طرف گئے ہیں کہ دیکھیں۔ اصل اختلاف ایک حدیث کے لفظ سے پیدا ہوا ہے، انی اور انا دونوں ایک ہی طرف لکھے جاتے ہیں، الف نون اور چھوٹی یہ، الف پہ زیر لگا دیجئے تو انی بن جائے گا، اور یا جو چھوٹی ہے اس پہ کھڑی زبر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگا دیجئے تو انا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کیا فرمایا تھا؟ وہ لفظ لکھنے میں انی اور انا دونوں آ گئے۔ بعض نے پڑھا ہے انی آ رہا ہوں میں نے اللہ کو دیکھا، بعض نے پڑھا ہے انا آ رہا ہوں میں کیسے اللہ کو دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے علماء کے دونوں طرف ہیں، لیکن عمومی طور پہ علماء اہل سنہ اسی طرف گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی۔ آپ کا یہ تحریر فرمانا کہ ان آنکھوں سے ہوئی تھی تو بھیا وہ تو ایسا مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں ٹائم اور سپیس کچھ نہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں کوئی چاہت اور صنف بھی باقی نہیں رہی تھی اور ٹائم کا بھی کوئی تصور باقی نہیں رہا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہاں زیارت کی ہے، دیکھا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ میں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، میرے فرشتے ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ملائے اعلیٰ جو ہے نا، اللہ کے بڑے جلیل القدر فرشتے، جبریل، میکائیل، بڑے بڑے منصب کے لوگ وہاں ہوتے ہیں۔ اللہ کو کوئی حکم آتا ہے ملائے اعلیٰ میں آتا ہے، ملائے اعلیٰ میں اللہ کی وہ جو ایک مجلس ہے، کانپنے لگتے ہیں، فرشتے پر مارتے ہیں، زمین پہ تڑپنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، قرآن میں آیا ماذا قال، تمہارے رب کا کیا حکم، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں یار جو بھی آیا ہے سچ، وهو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی ہے، علو شان ہے، اللہ کی ذات بہت عظمت والی۔ پھر جب سکون ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا حکم یہ آیا ہے۔ اس ملائے اعلیٰ میں دنیا میں جو بڑے کبار اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں، ان کی ارواح وہاں لے جائی جاتی ہے۔ اللہ کا قرب انتہائی درجے کا ان روحوں کو ملتا ہے، اس لیے جب وہ روحیں کوئی حکم سنتی ہیں، سکون میں آتی ہیں، تو دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو جا کر خواب میں بتا دیتی ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ حکومت تبدیل ہو جائے گی، تمہارے چیف کی اب چھٹی ہونے والی ہے، جنازہ پڑھ دو فلاں پارٹی کا۔ وہ آ کر پھر اسے انٹرنیشنل لیول کی چیزیں بتا جاتے ہیں، یہ اب امت کی تباہی ہے، یہ قوم تباہ ہو، یہ جنگ ہار جائیں گے، یہ جنگ جیت جائیں گے۔ اس ملائے اعلیٰ میں ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس ملائے اعلیٰ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، قرآن بھی کہتا ہے جب آپ پہنچے ہیں وہاں پہ تو اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں جہاں زمان و مکان نہیں تھا، ٹائم اینڈ اسپیس، وہاں پہ پہنچ کے آپ سے اللہ نے فرمایا کہ فیما یختصم، میرے فرشتے ملائے اعلیٰ میں کس چیز پہ بحث ہو رہی ہے، ٹاپک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم۔ وہاں یوسف صاحب تھے نا تبلیغی جماعت والے، وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے، ان کے خادم نے خود ہم سے کہا کہ ہم ایک مرتبہ دلی میں سوئے ہوئے تھے تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے آئے اور انہوں نے مجھ سے خواب میں کہا کہ حضرت کو کہو فلاں علاقے میں جماعتیں بھیجیں، کیونکہ وہاں کے متعلق فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہندو مسلم لڑائی ہوگی شدید، اور قتل و غارت گری ہوگی اور خون ہوگا، اور اگر یہ لوگ چلے جائیں گے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سزا کو اٹھا لیں۔ یہ خود مجھ سے کہا، کیا لگے میں بھول گیا۔ جب لڑائی ہوئی اور قتل و غارت ہوئی، غارت گری ہوئی، تو وہاں یوسف صاحب بڑے پریشان تھے، روتے رہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، بڑا زیادہ دکھ تھا۔ تو میں نے ایک دن تنہائی میں کہا تو شدید ناراض ہوئے، مجھ سے کہا اتنی بڑی چیز تم پہ کھلی تھی، تم نے مجھے آ کے بتائی۔ سب سے اچھا کلام جو ہمارے یہاں کسی نے لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ فیما یختصم، ملائے اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا فوضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، فوجدت بردہ فی ظہری، یہ رد ہے اہل تشیع کا جو کہتے ہیں اللہ کی زیارت ہی نہیں ہوگی۔ اس معاملے میں ہم اور اہل حدیث ایک ہی اصول کے قائل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی، اتنا سکون تھا اس میں۔ مجھ سے کہا اب بتائیے، میں نے کہا اللہ وہ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ میری امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ پھر اللہ نے کہا، پھر انہیں کیا جواب ملا؟ میں نے کہا اللہ دوسری پارٹی جو تھی انہوں نے جواب دیا کہ اس امت کے گناہ معاف ہوں گے گرمیوں میں شدید دھوپ میں جب وہ آئیں گے نماز پڑھنے، اور سردیوں میں جب وہ فجر اور عشاء میں آئیں گے تو سردی کی وجہ سے اور گرمی کی دقت کی وجہ سے ان کے گناہ ہوں۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی ہے، اب کیسے ہوئی ہے کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات جو آپ نے لکھی ہے
کہ ایک بوڑھی عورت کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمر پہ لے کے اس عورت کو ہجرت کر کے کہیں چھوڑنے کے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ طے کیوں نہیں ٹھیک کیا، کونے برابر نہیں کیے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے شمار جھوٹ ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہیں، تو ہم نے اتنا پڑھا، پھر آگے سے اللہ نے جواب دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پتہ نہیں وہ جو پوری سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہم نے کئی ایک سے کہا کہ یہ جو بھی مکالمہ ہوا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو جھوٹ بکتے رہتے ہو، آخر کسی صحابی نہیں سنا ہوگا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آگے بیان کیا ہوگا، یہ ہے کسی کتاب، مجھے دکھاؤ تو صحیح یار، کچھ بھی کچھ نہیں۔ اتنا جھوٹ ظالموں نے شامل کر دیا ہے کہ اب ہمارے ہاں بعض لوگ، ہم تو مطعون کرتے تھے اہل تشیع کو کہ جناب والا آپ کی کتابوں میں بہت جھوٹی روایات ہیں، اب ہمارے ہاں ایسے ایسے وائز اور مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریکارڈ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی 10-12 تقریریں ان کی سن لو، حدیث میں یہ آیا حدیث لکھ لو، اور ان سے پوچھو حضرت یہ کہاں ہے، فلاں سے سنا، کیا کس سے سنا ہے؟ ہر کسی مستند عالم دین کا بتاؤ انہوں نے کہاں سے سن لیا ہے، وہ کسی کتاب کا حوالہ دیں گے نا۔ اصل خرابی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے پڑھنا نہیں۔ ہم اتنے نالائق ہیں کہ دن میں 200 صفحے بھی نہیں پڑھتے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں جو مجھے معراج میں دی گئی، آپ نے کہا 5 نمازیں، اس سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ نے کہا 5 نمازیں اللہ نے مجھے عنایت کرنا، 50 تھی۔ فرمایا میں جب واپس چلا تو ایک آدمی ایک کوئی زور زور سے بول رہا تھا، اللہ کہتا ہے اتنے ادب کا مقام تھا کہ ما زاغ البصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے۔ کبھی کوئی چیف وزیر اعظم کے ساتھ جائے نا تو جتنے رسپیکٹفلی لوگ چلتے ہیں، اللہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکی، اتنا احترام غالب تھا۔ وہاں ایک آدمی کی آواز اونچی اونچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا یہ کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا بول رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے مزاج میں حدت ہے، سختی ہے، غصہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے معاف کیا، موسیٰ تو بولتا رہا کر، یہ محبت ہے نا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی میرے بعد آیا اور اللہ اس کی نبوت آپ نے مجھ سے بڑھا دی اور اس کی امت میری امت سے بھی زیادہ چلی گئی، آپ نے کیا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ آپ کی امت کی بے وقوفی ناقدری وہ تھی، باقی آپ کسی سے کم تھوڑے ہی، انہیں تسلی دینے کے لیے۔ لیکن جب میں پہنچا تو انہوں نے کہا سنائیے کیا ملا ہے، میں نے کہا 50 نمازیں، انہوں نے کہا جلدی جائیے درخواست کیجیے، پھر کم ہوتی رہی، پھر آخری مرتبہ 5، تو کہا جائیے اور بھی کم کرائیے۔ تو میں نے کہا اب شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ان کا میری امت نے 2 پڑھ کے نہیں دی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ یہودیوں نے 2 نہیں پڑھی۔ تو آپ نے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حیا آتی ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا آخری رکوع مجھے اللہ نے دیا اور مجھ سے فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے پڑھے گا یہ رکوع آخری، اس کے لیے ساری رات کی عبادت کا ثواب ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز مجھ سے کہا کہ آپ کی امت میں اگر کسی نے شرک پہ نہیں نہ مرا تو بالآخر اسے جنت میں لے جائے۔ یہ 3 چیزیں تو صحیح حدیث سے ثابت، ایسے ہی حدیثیں ہم کہتے ہیں پڑھتے نہیں نا، مطالعہ نہیں کرتے، جب مطالعہ نہیں کریں گے حدیث کا تو پھر جھوٹ۔ ہم کہتے ہیں اگر تمہارا مذہب انہی جھوٹی روایات کی بنیاد پہ قائم ہے تو اس جھوٹے مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے یار، چھوڑو اسے۔ ہم کوئی محتاج ہیں جھوٹی روایت؟ میں اپنی بیٹی کا نام عائشہ تبدیل کر کے خدیجہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھ دیجیے۔ عائشہ کی بجائے اگر فائزہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ کامیاب، کامران، جیتی ہوئی۔ باقی آپ کی بس
لا حول ولا قوة۔ غیر ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک غیر محرم عورت ہو یا عورت محرم ہو، ہاتھ بھی لگا دے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاتھ لگانا جائز تھا یا ناجائز تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عورت کو دیکھنا تو درکنار، اس کو ہاتھ بھی لگا لے، چھو بھی لے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ صرف وہابیوں کا مسلک ایسا ہے اور اہل حدیث کا کہ عورت کو اگر ہاتھ لگ گیا وضو ٹوٹ گیا۔ ہم حرم شریف میں پہلی مرتبہ حاضر ہوئے تو وہاں تھے کچھ ایسے ہی اور طواف ہو رہا تھا، انہیں پتہ نہیں کیا ایسی خرابی ہمیں نظر آئی، بحث شروع کر دی۔ تو ہم نے کہا شاید کہ ساری احادیث پہ اگر عمل ایسے ہی کرنا ہے، صرف دیکھ کے نا، پڑھ کے اور عقل سمجھ سے کوئی کام نہیں لینا، تو جتنی طواف میں عورتیں ہیں اور مرد ہیں ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، سب کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ شافعی مسلک کا مصری تھا، چپ ہو گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا جب حرم میں داخل ہوتے ہیں تو امام شافعی تو اس دروازے پہ چھوڑ